قریۃ الا نحن مہلکوہا، اور بستیوں میں سے کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم ہلاک کریں قبل یوم القیامتی، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا اس پر عذاب نازل کریں، عذابا شدیدہ، سخت عذاب، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ باتیں تمہارے رب کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ ہم رسولوں کو نشانیاں دیں، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بھی نشانیاں مانگ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کس چیز سے، کسی اور چیز نے ہمیں منع نہیں کیا، بس یہ بات ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو پھر عذاب آئے تھے۔ وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے جو نشانی دی تھی سمود کو، قوم سمود کو اونٹنی دی تھی، مبصرتاً، جو کہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں اونٹنیاں ہیں، ایسی نہیں تھی، وہ بہت بڑی، اونچی، لمبی، چوڑی تھی، اور پہاڑوں سے انہوں نے نکلنے کی فرمائش کی تھی۔ اگر پہاڑوں کے درمیان جو زمین ہے، اگر انسان وہ یہ کہتے کہ یہاں سے کھیتی نکال دو، نہر نکال دو، اس کا کوئی تعلق بھی بنتا ہے، اونٹنی نکالنے کا تو کوئی تعلق بھی نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے کہا پہاڑوں کے درمیان سے اونٹنی نکالی جائے، اور وہ جتنا ان دونوں کے پہاڑوں کے درمیان فاصلہ تھا 40 گز کا، 40 ہاتھ کا، اتنی وہ لمبی چوڑی اونچی اونٹنی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہو کہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم پھر تم پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو یہ پھر اللہ نے یہ نشانی نکالی، تو اللہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے وہ کافی تھی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نے نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجی تھیں، لیکن یہ ڈرے نہیں، تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اب مزید اور نشانیاں ظاہر نہیں کر رہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا رب لوگوں کو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا ہے، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو نظارے دکھائے تھے، تو اللہ پاک نے یہ ہٹ درمی کی جو مثالیں دی ہیں کہ یہ لوگ اس نظارے کو بھی نہیں مانے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا لوگوں کو کہ مجھے اللہ نے ایسے معراج پر بلایا ہے، مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے آپ کو یہ نظارہ دکھلایا تھا تو یہ کافروں کے لیے ایک آزمائش بنا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اور جو درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا نا، جہنمیوں کی غذا ہوگی زقوم کا درخت، وہ زقوم کا درخت ہے، تو اس میں وہ نیچے جو جڑ ہے نا اس کی، جہنم کا جو سب سے نچلا گھڑا ہے وہ وہاں سے اس کی جڑ ہے، اور وہ کانٹوں والا کڑوا پھل ہے، اس کے کانٹے دار شاخیں ہیں اور کڑوا ترین ذائقہ ہے اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا کہ جہنم میں ایک درخت بھی ہے تو جو وہاں آگ سے پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ بلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کی ہے تو وہ اگر اس آگ میں کوئی درخت بھی پیدا کر دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہ مذاق ہی اڑایا انہوں نے، تو اس لیے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اس آیت کی تفسیر ہے نا کہ ہم نے وہ جو خواب آپ کو دکھلایا، جو نظارہ آپ کو دکھلایا، وہ کافروں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا۔ اس سے یہ جو منکر ہے نا، معراج کے منکر ہیں، خاص طور پہ جو غامدی ہے،
یہ جو منکر ہے اس آیت سے یہ تشریح بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہاں پر بتا دیا اللہ پاک نے کہ یہ جو آپ کا سفر تھا یہ حقیقی نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا، اور خواب میں اللہ نے آپ کو نظارے کروائے اور وہ نہیں کروایا، جسمانی معراج نہیں کروائی، وہ خواب میں بس آپ کو دکھایا گیا۔ اس آیت سے اس نے ادھر کو مطلب نکالا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی پہلے جو آیت آ رہی ہے وہ اس کی تشریح کر رہی ہے کہ ہم نے لوگوں پر، رسولوں پر نشانیاں جب بھی نازل کیاں لوگوں نے اسے جھٹلایا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ہمیں روکے ہوئے کہ ہم اور کوئی مزید نشانی نازل کریں۔ تو یہ کافروں کے لیے آزمائشی بنتا ہے، اور ہم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو اللہ پاک نے فرمایا جب اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو کہا اس نے کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہنے لگا کہ بھلا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو آپ مجھ پر عزت دے رہے ہیں۔ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھ کو مہلت دے دے قیامت کے دن تک کی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر اس کی ساری اولاد کو کہ جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا، یعنی بہکانے کے لیے وہ جیسے گھوڑوں کے جبڑوں میں اور اونٹ کے جبڑوں میں لگام ڈالی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو لگام ہوتی ہے وہ جبڑوں سے گزار کے لائی جاتی ہے، بیل ہیں یا جو بھی گھوڑے وغیرہ ہیں۔ تو یہ کہتا ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدم کی اولاد کے جبڑوں میں اس لگام ڈال دوں گا، مگر تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو بچیں گے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اللہ نے کہا کہ تو چلا جا، نکل جا، تو جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تجھ ہی سے ہوگا۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، تو پھر ساروں کو، تم ساروں کی جو جزا ہوگی وہ جہنم ہوگی اور وہ بھرپور سزا ہوگی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اللہ پاک نے اسے اختیار دے دیا اور اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے بہکا لے جس کو تو جس کے ساتھ، یعنی جس پر تیری طاقت چلتی ہے تو اس کو بہکا لے، جتنی تیری میں طاقت ہے ان میں سے، یعنی آدم کی اولاد میں سے۔ بِصَوْتِكَ، کا تو آواز لگا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اپنے فوجیں دوڑا، ان پر اپنے گھوڑوں کی، پیدل کی بھی اور گھوڑ سواروں کی بھی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کے مالوں میں بھی تو شرکت کر، وَالْأَوْلَادِ، ان کی اولاد میں بھی، وَعِدْهُمْ، اور ان سے خوب وعدے لے۔ تو اللہ نے اتنے اختیارات اس کو کھلے دے دیے ہیں، تو اب وہ اسی طریقے سے ہم پر سوار ہوا ہے اور آدم کی اولاد کو بہکانے کے لیے اپنے پیادے بھی دوڑاتا ہے، اپنے سوار بھی دوڑاتا ہے، مالوں میں بھی شرکت کرتا ہے۔ مال انسان اپنی اتنی محنت سے کماتا ہے، اور شیطان اس میں کیسے شریک ہوتا ہے کہ وہ جب شیطانی کام کرواتا ہے، اپنے انسان شیطانی راستوں میں اپنے مال خرچ کرتا ہے، اپنے مال سے وہ خریدتا ہے جانور اور شیطان کے لیے اس کے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ غلط کام کرتا ہے تو اپنے مالوں میں وہ شیطان کو شریک کرتا ہے۔ تو اصل میں شیطان مال میں شریک ہو جاتا ہے اور مال ہتھیا لیتا ہے، اولادیں بھی ہتھیا لیتا ہے۔ اولادوں کو بھی وہ قربان لوگ کر دیتے تھے پہلے، اور بتوں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے، چڑھاووں کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ وہ اولادوں میں بھی شریک ہے، اور جو بھی وعدے دیتا ہے ان وعدوں میں بھی شریک ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، اللہ نے فرمایا بے شک جو میرے بندے ہیں، خالص بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا رب جو ہے وکیل، کارساز کافی ہے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، رب تمہارا وہ ہے جو سمندر میں کشتیاں لے کر چلا دیتا ہے، اور لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم سمندر میں اس کا فضل تلاش کرو۔ انسان سمندر سے جو مچھلیاں اور جو اور اپنی ضرورت کی چیزیں نکالتا ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تو تمہارے اوپر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب سمندر میں
تمہارے اوپر کوئی تنگی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت اب پڑ جاتی ہے، یعنی سمندری طوفان میں تم گھر جاتے ہو، تو ذل من تدعون الا ایاہ، تو جن جن کو بھی تم خشکی میں پکارتے تھے وہ سارے تم سے کھو جاتے ہیں اور تم صرف اسی کو پکارتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پھر جب وہ تم کو نجات دے کر خشکی پہ لے آتا ہے تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان ناشکرا۔ یہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ سمندری سفر میں بڑے خشوع و خضوع سے دعائیں مانگتے تھے کہ اگر صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، اپنے بتوں کو سب کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خشکی میں لے جائے گا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ تو جیسے ہی خشکی پر آتے تو بھول جاتے اور کہتے کہ فلاں بت جو تھا اس نے ہمیں نجات دی، یا فلاں ہمارے ولی نے، یا فلاں ہمارے شریک نے نجات دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان تو ہے ہی نہ شکرا۔ افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تمہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے تم کہ جو ہستی تمہیں سمندر میں غرق کر سکتی ہے تو کیا وہ تمہیں خشکی میں نہیں دھنسا سکتی؟ او یرسل علیکم حاسبا، یا آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہارے پاس کوئی بھی ایسا وکیل نہیں ہوگا، کوئی کارساز نہیں ہوگا کہ جو تمہیں بچا لے گا۔ ام امن تم، یا کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر وہ تمہارے اوپر طوفان والی ہوا بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور جو ناشکری تم نے کی ہے اس کی وجہ سے تم کو وہ غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تمہارے معاملے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ہمارا پیچھا کر سکے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تو عزت بخشی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہاں کہاں ماتھے ٹیکتے ہو، کہاں کہاں ذلت اختیار کرتے ہو، ہم نے تو بنی آدم کو اتنی عزت بخشی کہ خشکی میں بھی سواریاں دیں، سمندر میں بھی سکر سواریاں دیں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے اسے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی ہماری مخلوقات ہیں ان پر ہم نے اس کو فضیلت دی۔ اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے، بنی آدم کو بنایا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل قرار دے دیا، فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اتنی عزت دی اور تم جو ہو وہ کیا کر رہے ہو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور ولا یظلمون فتیلا، ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی اس دن کے لیے اندھا بنا رہا، یعنی قیامت کی تیاری نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی، اندھا بنا رہا دنیا میں، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ جو دنیا میں حق دیکھنے سے محروم ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر دیں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح کی آیت آتی ہے کہ جب اس کو اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ اب اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا تو آج تو نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو میرے ذکر سے اور میری ہدایت سے اندھا بنا رہا کیا دنیا میں، تو آج ہم نے اس لیے تجھے اندھا ہی کر دیا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ آپ کو ہٹانے لگے تھے، الیکا لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم اس کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر پیش کر دو، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ یعنی یہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ جو ہیں ہمارے معبودوں کے جو نام ہیں، یعنی طرح طرح کی بہکانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو معبودوں کے نام ہیں یہ چند نام ہی ہیں،
تو اگر آپ ان کو لے لیں گے، یہ نام آپ پکار لیں گے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے تھے، آپ کو راستے سے ہٹانے لگے تھے، چاہتے تھے کہ تم اللہ کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کر دو. تو اللہ فرماتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے. تو ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو قدم نہ جما دیے ہوتے، لقد کدت ترکنوا الیہم، تو ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، شیئن قلیلا، یعنی تھوڑا بہت ان کی طرف جھکنے کے قریب آپ ہو جاتے. تو اللہ نے آپ کو بچا لیا اور اللہ نے آپ کے قدم جما دیے. تو اگر ایسا ہو جاتا، آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے، تو کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات، تو پھر ہم دنیا میں بھی آپ کو دگنی سزا دیتے، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں، یا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ تم کو اس سرزمین سے نکال دیں. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کے بعد یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے. یعنی یہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تنگ کیا، اتنا زیادہ ظلم اور تشدد کیا، اور وہ ان کی خواہش یہ تھی، مقصد یہ تھا ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاننگز بھی وہ کر رہے تھے کہ یہاں سے نکال ہی دیں مکہ سے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو خود بھی یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ وہ ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا ہے، جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو. یعنی سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر پڑھتے، ظہر کے بعد عصر، اور اندھیرے تک مغرب و عشاء ہو جاتی. چاروں نمازوں کی طرف اشارہ ہے. قرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھو کہ فجر کی جو تلاوت ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. مقام محمود کے لفظی معنی تو ہیں قابل تعریف مقام. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ منصب ہے جس کے تحت آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. تو ہم اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمارے نبی کو مقام محمود تک پہنچا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو شخص اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھے، اذان کے بعد کہا گیا، پہلے نہیں کہا گیا، اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے مقام محمود والی، تو اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. تو جب اللہ پاک شفاعت کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کسی کو بھی جرت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں سفارش کرنے کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا، الا باذنہ ہی، مگر اس کے اذن سے، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، ایک ہی ہستی کو اجازت دیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اجازت دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنا طویل سجدہ کریں گے، اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ اے محبوب آپ سجدے سے سر اٹھا لیں اور کہیے آپ کیا کہتے ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، یہ منصب عطا کیا جائے گا مقام شفاعت، جس کو مقام محمود کہتے ہیں. تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی فرمائیں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا. تو
جنہوں نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے رب مجھے جہاں بھی داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس میں تیری مدد شامل ہو۔ یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ تلاوت فرمائی جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے فاتحانہ شان سے، تو آپ کا سر مبارک جو تھا آپ کی اونٹنی پر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو اونٹنی کی کوہان تھی اس سے ٹکراتی تھی۔ تو یعنی آپ فاتح تھے لیکن اللہ کے آگے آپ اتنے جھکے ہوئے تھے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ جب تو مجھے جہاں سے داخل فرما اچھائی سے داخل فرما، اور جہاں سے نکال برائی اچھائی کے ساتھ نکال، اور خاص میری مدد فرما۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بھی تلاوت فرما رہے تھے کہ حق کا جو ہے غلبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے مکہ سے نکال دیا تھا، شہر سے نکال دیا تھا، اور مسلمان کبھی حبشہ جا رہے ہیں اور کبھی مدینہ جا رہے ہیں، تو اب دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، تو اب نبی کریم وہی صحابہ جن کو نکالا گیا اور مزید صحابہ لے کر آپ 10,000 کی فوج لے کر آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور یہ اعلان کیا کہ حق آ گیا، غالب آ گیا ہے اور باطل مٹ چکا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو منہ موڑ لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم اس کو کوئی تکلیف یا تنگی لگاتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ کہہ دیجئے، كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم لوگوں کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 85 ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ باقی اور بھی سوال کیے، وہ آگے سورہ کہف میں آ رہے ہیں۔ تو روح کے بارے میں بھی سوال کیا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، بس اتنی بات فرمائی گئی کہ جو انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ روح کی پیدائش جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری عقل میں اس سے زیادہ بات نہیں آ سکتی، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی روح کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور انسان کا جو جسم ہے اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ یہ بات تو ان مشاہدے میں آتی ہے نا کہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ نر اور مادہ کے ملاپ سے ہوتی ہے، لیکن روح ایسی چیز ہے جس کی تخلیق کا کوئی عمل انسان کو نظر نہیں آتا، انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا، یہ براہ راست اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے، اس لیے اس کی غیر مرئی چیز ہے نا، غیر مادی چیز ہے۔ مادہ جو ہے، جسم جو ہے وہ مادی ہے، وہ اس دنیا کے اسباب سے بنا ہے۔ ہمارا جو مادی جسم ہے اس کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ اللہ نے اس دنیا سے فراہم کر دی ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر اس نے رہنا ہے، تو اس کا جو جسم بنتا ہے، جو غذا وہ کھاتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس زمین سے وہ حاصل ہوتی ہے۔
غذا ہے، لباس ہے، جو بھی رہائش ہے، کچھ بھی ہے، تو جو اس کے والدین نے چیزیں کھائی ہوتی ہیں وہ بھی اسی زمین سے ان کا تعلق ہوتا ہے. لیکن جو روح ہے وہ غیر مرئی چیز ہے، وہ آسمان سے آتی ہے اوپر سے، اور وہ نظر بھی نہیں آتی، وہ غیر مادی چیز ہے، وہ مادے سے نہیں بنی ہے. تو وہ اللہ کا حکم ہوتی ہے، تو اللہ کے حکم سے ہی وہ ڈالی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی وہ نکال لی جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جیسے مادہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، اسی طرح سے مادے سے بنا ہوا جسم جو ہے وہ بھی فنا ہو جانے والی چیز ہے. روح جو ہے آسمان سے آئی، اللہ کے حکم سے آئی، اس کو فنا نہیں ہے، وہ منتقل تو ہو جاتی ہے ایک جسم سے ایک جسم میں آتی ہے، پھر جسم سے جب نکالا جاتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ مرتی نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ بھی وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری ہم واپس لے جائیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر وہ واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر سارے جمع ہو جائیں، انسان اور جن مل کر جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کچھ، اس کی مانند کچھ بنا لائیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں، انسان اور جن ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں اس معاملے میں، تب بھی یہ قرآن جیسی چیز بنا کر نہیں لا سکتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو پھیر پھیر کر بیان کر دیا ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگ انکار کے سوا کوئی اور بات ہی نہیں کرتے، نفرت کے علاوہ کسی اور بات کی طرف نہیں آتے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دے. او تکون لک جنت من نخیل، یا تیرے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تم اس کے بیچوں بیچ یعنی باغ کے بیچوں بیچ زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مطالبے تھے مشرکین کے کہ ہم تب تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو یا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، یا جیسے کہ تو دعوے کرتا ہے نا کہ آسمان سے عذاب آئے گا، تو پھر آسمان سے کوئی ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہم پر گرا کے دکھا دے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو پھر اللہ کو لے آ اور فرشتوں کو لے آ، اکٹھا ہمارے آمنے سامنے کر دے. تو او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے. او ترقی فی السماء، یا تم آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھا دو. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی، یعنی تم آسمان پر چڑھو تو ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آؤ جس کو ہم خود پڑھیں. قل، کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں. یہ ساری جو فرمائشیں ہیں یہ پورا کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں. رسول کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، اور وہ میں پہنچا رہا ہوں. قل، کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اطمینان سے، یہ کہتے ہیں نا فرشتے نہیں نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. تو اب اگر انسان کو بشر کو رسول بنایا ہے
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سارے انسان ہو، تو انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہوگا۔ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کا رسول ہوتا۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی اعمال کی خبر بھی رکھتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتدی، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی بھی دوست نہیں پاؤ گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، ان کے جو چہرے ہیں ان کے چہروں کو قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اور مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، یہ جو ہے جب کبھی جہنم کی آگ جو ہے دھیمی ہونے لگے گی تو زدناہم سعیرا، تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انکار کیا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں دوبارہ سے تخلیق کیے جائیں گے۔ اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انہیں اپنی پیدائش کی جو ہے تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمان پیدا کر دی، زمین پیدا کر دی، قادر علی ان یخلق مثلہم، اور وہ اس جیسی اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، مگر یہ ظالم پھر بھی کفر ہی کرتے ہیں۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہہ دیجئے اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہی ہاتھ روک لیتے۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ یہاں پر جو خزانے ہیں وہ جو رحمت ہے اللہ کی، اس سے مراد نبوت ہے، کہ ابھی تو یہ نبوت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، اگر تمہارے اختیار میں ہوتی تو تم تو کسی کو بھی کوئی نعمت نہ دیتے، اور تم انسان ہے ہی تنگ دل، کہ اللہ پاک نے یہ خزانے جو ہیں خود ہی لٹائے ہیں، ورنہ کسی مخلوق کو دے دیتا تو جیسے جن کے پاس آج دنیا میں اختیار ہے، جو دوسروں کو بھوکا مار رہے ہیں، وہ تو پھر ساری مخلوق کو ہی بھوکا مار دیتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں 9 آیات بینات، 9 کھلی کھلی نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بَنِی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے آپ پوچھ لیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ آئے تھے ان کے پاس، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، انی لَأَظُنُّکَ یا موسیٰ مسحورا، تو اس نے کہا فرعون کے پاس جب وہ گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ میں تو اے موسیٰ تجھے سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو سارا پتہ ہے، ان کی ہسٹری میں یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا جواب دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون کون سی نشانیاں تھیں۔ تو اللہ پاک نے 9 نشانیاں جو ذکر کی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہ نشانیاں نہیں ہیں جو کہ ان کو معجزے دیے گئے تھے، یہ وہ آیات ہیں، روشن آیات۔ تو معجزوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ عصا تھا ان کا، اور ید بیضا تھا، اور اس طریقے سے جب فرعون جو بھی نہیں بات مانتے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے تھے، تو یہ روشن آیات ہیں۔ ان آیات میں جو آیتیں تھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ احکام تھے
ایک تھا کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، جھوٹا الزام لگا کر سزا کے لیے اس کو پیش نہ کرو، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگانا، جہاد میں پیٹھ نہ دکھانا، یہ احکامات جو تھے ان کو دیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے، فرعون نے کہا کہ موسیٰ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم پر جادو ہو گیا۔ قال موسیٰ نے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء، تمہیں خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کی یہ نشانیاں الا رب السماوات والارض بصائر، مگر یہ کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نشانیاں ظاہر کی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تجھ پر بربادی آنے والی ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ ان کو یعنی بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، یعنی ان کی جڑ کاٹ دے۔ جیسے آج کے فرعون جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں یہی ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کی جڑ ختم کر دیں، ان کی نسل ختم کر دیں۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی جڑ کاٹ دے، ان کی نسل کو ختم کر دے۔ یہ فرعون نے ارادہ کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ فرعون چاہے پرانے ہوں چاہے نئے ہوں، چاہے پرانی دنیا کے ہوں چاہے نئی دنیا کے ہوں، ان کی جو اصلیت ہے یا ان کی ذہنیت ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اس وقت کے فرعون بھی یہی کام کر رہے تھے اور آج کے فرعون بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا حشر کیا اس فرعون کا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا، فرعون کو بھی، اور جو اس کے ساتھ جتنے افراد تھے ان ساروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں اب سکونت اختیار کرو، اب تم زمین میں رہو بسو، نافرمانوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے والا ہوگا تو ہم تم سب کو لپیٹ کر جمع کر لیں گے، یعنی تمہارے سے پچھلوں کو بھی تمہارے سے اگلوں کو بھی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے یہ قرآن جو ہے حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف خوشخبری سنانے کے لیے اور نافرمانوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور یہ قرآن اس کے ہم نے الگ الگ حصے بنائے ہیں تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یعنی اکٹھا ہی نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا۔ قل کہہ دیجئے آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم کافروں سے کہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، من قبلہ اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب یہ لوگ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو لوگ جن کو پہلے علم دیا گیا تھا نا، یعنی اس میں ان لوگوں کا تذکرہ جو نیک لوگ تھے پہلے امتوں کے، نصارہ میں سے اور یہود میں سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب وہ ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ اللہ پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے، اس میں تو وہی چیزیں آ رہی ہیں جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تورات میں اور انجیل میں اللہ کا وعدہ تھا کہ کتاب بھی نازل ہوگی اور قرآن بھی نازل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بن کے آخری نبی آئیں گے۔ تو وہ جو تورات اور انجیل کے پڑھنے والے نیک لوگ تھے، جب وہ ایمان لاتے ہیں، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ سچا تھا، ہمارا رب پاک ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ،
آپ کہہ دیجئے کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایامن تدعو، جو بھی کوئی نام تم پکارو گے اس کا، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے تو نہایت اچھے نام ہیں، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور آپ اپنی نماز بہت اونچی آواز سے نہ پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے پڑھیں، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال اختیار کریں، وقل الحمد للہ الذی، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدن، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، فی الملک کی بادشاہی میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ اس کا کوئی حمایتی اس کو درکار ہے کہ جو اس کو عاجزی سے بچائے، وکبرہ تکبیرا، اور اس کی تو ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اس کا حق ہے۔ یہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یا اللہ یا رحمان کہتے یا کوئی دعا کرتے تو وہ مذاق اڑاتے، کہتے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو اللہ ایک ہے اور دوسری طرف تم دو خداؤں کو پکارتے ہو، کبھی رحمان کہتے ہو کبھی اللہ کہتے ہو، تو ایک رحمان کو پکار رہے ہو ایک اللہ کو، تو یہ تو خود ہی تم دو نام پکار رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اس کے تو بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اور بھی ہیں اللہ کے نام جنہیں اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے اسماء حسنی سے کسی اور نام سے بھی اللہ کو اس کے ذریعے سے پکارا جائے تو اس سے توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، عقیدہ توحید پر کوئی حرف نہیں آتا، یہ اللہ ہی کے سارے نام ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے نماز پڑھتے تو یہ مشرکین شور مچاتے، مذاق اڑاتے، خلل ڈالنے کی کوشش کرتے، اس لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معتدل آپ آواز اختیار کریں، اور نہ بہت اونچی ہو نہ بہت آہستہ ہو۔ الحمدللہ ہماری یہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ سورہ کہف میں کچھ واقعات بتائے گئے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجے۔ مکہ والوں نے بھیجے کیونکہ وہ ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دعوت کو، تو ان کو کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ پھر انہوں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح سے جھٹلانے کے لیے یہود کے پاس جاؤ اور ان سے، تورات اور انجیل کے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ کے آؤ کہ ان کی کتابوں میں ان کی نبوت کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ کہا ہوا ہے۔ تو یہودی علماء نے ان 2 جو آدمی وہ گئے تھے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرنا، اگر وہ ان کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ کرنا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرا وہ شخص کا کیا حال ہے اس کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور تیسرے ان سے پوچھنا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرا جو روح والا سوال ہے وہ تو بھی ہم نے پڑھ لیا، تو 2 سوالات کے جو جواب ہیں وہ اس صورت میں نازل ہوئے ہیں، اور غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو ان غار میں چھپنے والے نوجوانوں کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، تو اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اور اس کے بعد مشرق سے مغرب کا جو سفر کرنے والا شخص تھا وہ ہے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین جو تھا اس کا واقعہ بھی اللہ پاک نے بتایا، اور ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کہ ان کو معلوم تھا، صرف یہود کو اور نصارہ کو، مکہ والوں کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام سے جو ان کی ملاقات ہوئی، وہ ان کی ملاقات کا واقعہ بھی تفصیل سے آیا ہے۔ تو یہ اس 3 واقعات اس سورت کا موضوع ہیں۔
فضائل سورہ کہف کے بہت زیادہ ہیں تلاوت کے، خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے روایات میں، اور بزرگان نے دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کو خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ یہ ایک سیدھی سیدھی کتاب ہے جو اس نے اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین یعملون الصالحات، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر اللہ نے تیار کیا ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادوں کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ان یقولون الا کذبا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، یقیناً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بہذا الحدیث اسفا، اور آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ باقی ان نفس کا، جان کو گھلا دینا، جیسے افسوس تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے ایمان نہ لانے پر افسوس کرتے تھے، تو آپ کو اس بات کا غم تھا کہ کہیں میری امت پر عذاب نہ نازل ہو جائے، یہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، تو اللہ پاک نے آپ کو بتایا کہ آپ اتنا غم کرتے ہیں، اتنا غم کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقین جانو کہ ہم نے اس زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اسے ہم نے زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سب سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک آپ یہ یقین رکھیں کہ ایک دن ہم نے اس زمین کو سپاٹ میدان بنا دینا ہے، یعنی کہ یہ جو ابھی اس وقت زمین آپ کو رنگ برنگی نظر آ رہی ہے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ایک بالکل صاف چٹیل سیدھا سپاٹ میں میدان بنا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ڈھیل ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈھیل ہے جو ان کو دی ہوئی ہے، تو آپ ان کے بارے میں اپنا گھلائیں نہ، اپنے آپ کو نہ گھلائیں، ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ غار والے اور رقیم والے، رقیم بھی انہی کو کہا گیا ہے، یہ تختی تھی، رقم کہتے ہیں نا، رقم کرنا، تحریر رقم کرنا، لکھنا، تو ایک تختی تھی، اس تختی پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ جو اصحاب کہف تھے، تو اس لیے انہیں اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔ کان من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہماری کچھ عجیب نشانیاں ہیں؟ اذ اول فتیتو، جبکہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جبکہ کچھ نوجوان تھے، الی الکہف، جو غار میں جنہوں نے پناہ لی، فقالو، انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب، انہوں نے یہ غار میں پناہ لی اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے کوئی بھلائی کا راستہ مقرر فرما دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو اس غار میں ان کے کانوں پر تھپکی دی اور کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔